السلام علیکم۔ فروری 2024 میں الیکشن کے انعقاد کا اعلان ہوا ہے اور ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی اپریل 2022 کے اندر عمران خان کی حکومت گئی تھی تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مئی جون کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اب مارچ اور اپریل 2024 کے اندر الیکشن کا انعقاد ہوگا، مارچ یا اپریل۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو کہ چل رہی تھیں، اور یہ جو بات ہے الیکشن کی، آپ کہہ لیں کہ اس وقت میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی بھی ٹائم میں پی ایم ایل این جو انسان حکومت توڑ دے گی اور ایسی صورتحال ہوگی، لیکن میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسمبلی جو ہے وہ 1 سال ایکسٹینڈ کی جائے گی اور پھر وہ مارچ یا اپریل کے اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ معاملات سارے طے تھے۔ اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ تو ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا معاملہ، پیپلز پارٹی ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور کچھ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں حصہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو شوق وزارت عظمیٰ جو انسانہ چڑھی ہوئی تھی، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے میاں نواز شریف واپس نہ آئیں، اور ایسے ہی کنٹینیو معاملہ چلتا رہے۔ اور یعنی کہ وہ گروہ یہ بھی کہتا ہے، اور بڑا مستند گروہ ہے، اور باقاعدہ اس کی رپورٹس جاتی نہیں، تو وہ رپورٹس پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ چیز نظر بھی آتی ہے، یعنی کہ ابھی بھی وہ سٹرونگ ترین جو انسان وہ سیگمنٹ ہے۔ اب کی میں آپ کو صورتحال بتاؤں، عمران شفقت صاحب کی میں بات سن رہا تھا، اور راجہ رزاق صاحب جو ہے ان کا جو سورس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ سورس سے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک شخصیت ان کا سورس ہے، بہت سارا، یعنی کہ بڑا ان کا سورس ہے، اور انہوں نے بہت ساری جو انسان میاں صاحب سے ملاقاتوں میں کچھ ایسے یعنی کہ مشورے بھی دیے کہ جس کے وجہ سے کافی بہتری بھی ہوئی۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ جو ابھی تک کی معلومات میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اس کے بعد جو انسان وہ سال چلاتے ہیں، 2 سال چلاتے ہیں، کنٹینیو چلاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات جو انسان وہ مستند نہیں ہے، لیکن میاں نواز شریف ہی ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کو اس وقت میں ان کی 16 ماہ کی حکومت کے بعد بالکل جو انسان کاٹا لگ گیا ان کا، اور کئی طرف سے لگا۔ ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت میں بھی ایسا تھا کہ میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب کو نہیں لگانا چاہتے تھے، یہاں پہ جو ساری جو سیاست کی تھی وہ زرداری صاحب نے کی تھی، اور بلاول ساتھ میں، یعنی کہ ایک ہی، اور مولانا اس میں خاموش رہے تھے، لیکن یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی، اس نے بھی اپنا بہت بڑا رول پلے کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو لایا جائے اور آزمایا جائے۔ جو کچھ ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ 16 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب نے جس حد تک بیڑا غرق کر سکتے تھے نا پی ایم ایل این کی سیاست کا، وہ کیا۔ کیا انہوں نے اپنے کسی ذاتی مفاد میں کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ باقاعدہ رپورٹس جاتی ہیں، تو وہ رپورٹس جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص بالکل بھی ذاتی لالچ میں نہیں ہے۔ یہ لالچ ہونا کہ میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ رہوں، بھائی میرا باہر رہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ خواہش، اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے اور انیوا کر رہا ہوتا ہے۔ اب سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ بیچ میں ہوا کیا ہے کہ بہت ساری فنڈز جو ان سے دینا، جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ پریشر دیتی رہی، آپ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، شہباز شریف صاحب انیوا کرتے رہے۔ افسران کی جو آپ کہہ لیں تقرریوں کے اندر آئی ایس آئی کو یہ رول دینا، اس طریقے کی یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا، یہ شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے سے کہتی رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف اور دیگر نہ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، پھر ہمارا فائدہ کیا یہ نوٹیفیکیشن ریورس ہو جائیں گے، یہ آئیں گے اور ختم، اگلی گورنمنٹ آئے گی تو اس کی ثوابدید کے اوپر ہوگا۔ اب اور زیادہ میں آپ کو مستند بتاتا ہوں، جو حالات ہیں، آئی ایم ایف سر پہ جو انسانہ کھڑا ہوا ہے، ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ لیٹ سپوز مارچ کی بات ہو رہی تھی، یہ فیبرری میں انتخابات ہوتے ہیں، 3 مارچ کو الیکشن ہو جاتا ہے سینٹ کا، اور یہ ایک ساری کنٹینیوٹی آتی ہے۔ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر بہت واضح اکثریت پی ایم ایل این کی نہ ہوئی، میاں نواز شریف اس بالکل سیاست کے اندر نہیں پڑیں گے، واضح اکثریت ہوگی۔ کیا یہ اکثریت
آپ کہہ لیں کہ کسی آر ٹی ایس بند کرنے سے ہوگی یا کچھ ایسی، نہیں، تمام اعداد و شمار جو ان سے ہیں نا وہ آپ کہہ لیں کہ پی ایم ایل این کے حق میں ہی ہیں۔ پنجاب کا بہت بڑا حصہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 70%، اور کے پی، بلوچستان سے بھی اور سندھ سے بھی، یہاں سے سیٹیں نکلیں گی پی ایم ایل این کی، اگر جینین الیکشن ہوں گے اور بالکل واضح صاف ستھرے ہوں گے۔ اب اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے کچھ افادیت نہیں ہے، اس شخص سے کبھی بھی 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہو سکا، نہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی جو پاور ہے نا وہ ہے میڈیا کی۔ تو میڈیا مینجمنٹ وہ بہت اچھی کر لیتا ہے، اور وہ اس کے سسرالیوں کی پاور ہے، وہ اس کی اپنی بھی نہیں۔ تو یہ چیز جو ان سے ہے نا بالکل واضح ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات کر کے اور بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت میں، آئی ایم ایف جس طریقے سے سر پہ موجود ہے، اور چائنیز کی جو انٹرسٹ ہے اس علاقے کے اندر، اگر اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا، آپس کے معاملات خراب ہوئے، تو پھر پاکستان کے لیے نا بہت شدید قسم کے مسائل ہیں۔ اور وہ مسائل صرف عوام کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ عوام سے زیادہ جو ان سے نا پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ اداروں کے اوپر آئیں گے، اور یہ ایک بڑی بھیانک صورتحال ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان اداروں کو بھی پتہ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جو افغانستان کے بارڈر کی ساری صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ جو نئی ایک صورتحال بنی ہے، جو نیا ایک کانفلکٹ آیا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کا جو آیا ہے، اس کے اندر اگر آپ صورتحال دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اس خطے کے اندر کوئی بھی لوز گورنمنٹ جو انسان ہے کسی کے بھی حق میں ہو۔ تو اس بات کا جو ادراک ہے نا پاکستان کے اداروں کو بہت اچھے طریقے سے ہے۔ کیا کوئی اسٹیپس لیے جائیں گے جنرل فیض کے اگینسٹ یا جنرل باجوہ کے اگینسٹ؟ دیکھیں، مجھے اس کی کوئی اتنی کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ اگر اسٹیپ لیے اسی طریقے سے جیسے جنرل مشرف کے خلاف لیے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ جو انسانہ کوئی رول پلے نہیں کرے گی۔ ابھی تک جو وہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، زراعت میں انویسٹمنٹ کریں گے، یوں کریں گے وہ کریں گے، اس کے اندر بھی وہ جو شور ہوگا تھا نا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے خاموش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی انٹرم گورنمنٹ کے بعد کی صورتحال ہے نا، یعنی کہ اسٹارٹنگ میں جس طریقے سے لی تھی، ابھی 4 مہینے میں کیا کریں گے، تو یہ بہت شدید متنازع ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تھی جی، میں نے کہا کریں، اور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ دعا کریں کہ معاملات میرے جو انسانہ یہاں کے وہ بہتر ہیں، اور میں کنٹینیو کر سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔